اور ادھر پیغام بھیج دیا، صندوق کے اندر پیغام بھیج دیا، فرعون کے گھر چلے گئے، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر آپ کی بہن نے بی بی آسیہ سے کہا ایک عورت میری نظر میں بھی ہے، کہو تو میں لے کر آتی ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پیغام دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بلا کے لائی اپنی والدہ محترمہ کو، پھر دودھ پلایا، انہوں نے دودھ پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ مِنْ قَبْلِ، اللہ کریم فرماتے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو فرعون کے گھر جانے سے پہلے ہی ہم نے ان کو بتا دیا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام، سوائے تیری ماں کے ہر دائی تجھ پر حرام ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پینا تھا۔ سورۃ القصص پڑھے۔ تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فہم و شعور دیا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پینا۔ جس رب نے ان کو یہ شعور دیا اس رب نے ان کو بھی دے دیا۔ یہ دینا تو رب کائنات نے شعور ہے نا، اس نے یہ شعور دے دیا، اور آپ نے دودھ نہیں پیا، اور یہ دودھ نہ پینا اللہ کی قدرت کا اظہار ہو گیا، اور ان کی شان ہو گئی، ان کی کرامت ہو گئی جی، ان کے خاندان کی عزت و وقار بن گیا، اور وہ خاندان اتنا مشہور ہوا کہ گلی گلی یہ پتہ چل گیا کہ سادات خاندان میں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے روزے کے دنوں میں دودھ بھی نہیں پیتا، بچہ ہو کے دودھ نہیں پیتا۔ تو بڑوں کے لیے اس میں درس ہے کہ جب بچہ رمضان المبارک کا احترام کرتے تو بڑوں کو تو زیادہ کرنا چاہیے، ان کو بھی رمضان مبارک کے احترام میں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو پیدا ہوتے ہی عطا ہو گئی، شیطان سے محفوظ کر لیا، اور ان کو اپنا اللہ پاک نے قرب دیا، ولیہ بنا دیا، اور پیدا ہوتے ہی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے لیے آسمان سے کھانے اترتے تھے، اور زکریا علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو آپ فرماتی قالت هو من عند اللہ، عرض کرتی خالو جان اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز رہا ہے، وہ خشک تنے کو ہاتھ لگاتی ہیں تو سرسبز ہو جاتا ہے، جہاں بیٹھتی ہیں نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں جی، جس کو جب چاہتا ہے یہ کرم فرما دیتا ہے۔ جناب غوث اعظم پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پیدا ہوتے ہی ولایت کا تاج عطا فرما دیا، یہ اس کا اپنا انعام ہے۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو پریشان نہ ہو، محنت کر کے حاصل کر لے، لیکن اللہ کی اطاعت پر اعتراض نہ کرے۔ وہ مالک ہے جس کو جو چاہے جب چاہے دے دیتا ہے، وہ چاہے تو چلتے چلتے ولی بنا دے، وہ چاہے تو ساری عمر نے محنت کرو تب بھی نہ ولی بنو جی، وہ چاہے تو ایک رات میں ولی بن جاؤ، وہ چاہے تو پیدا ہی ولی فرما دے۔ اگر اللہ چاہتا ہے ایسا کر سکتا ہے تو پھر کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو چاہے تو کچھ نہ ہو۔ وہ تو کہتا ہے جو چیز کو میں ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لیکچرار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مدارس کی حاجت نہیں ہے، وہ ان تمام حاجات سے پاک ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قیامت تک کے تمام علوم، تمام چیزوں کے علوم، یہ کیسے بنے گی، اس قابل چیزوں کا علم اور ان کی بناوٹ کیسے چیزیں پیدا ہوں گی، کیسے بنے گی، ہر چیز کا علم اللہ پاک نے آنے واحد میں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی بولنے کی طاقت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور رب ہب لی امتی کی صدا بلند فرما دی جی۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرتیں دکھاتا اپنی، ہم اس کے قانون کو بھی مانیں اور اس کی قدرتوں کو بھی مانیں، پھر ہم نے صحیح اس کو مانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نظریے کے مطابق اس کو مانا تو پھر ہم نے کچھ نہیں مانا، اس کو اپنے نظریے سے نہیں ماننا، اس کے قانون سے ماننا۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے، جیسے چاہے وہ فرما دیتا ہے۔ جناب غوث اعظم پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ کب پتہ چلا آپ کو؟ اظہار کیسے ہوا؟ تو فرمایا میں 10 سال کا تھا اور میں مدرسے جاتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے ہوتے تھے، اور جب میں کلاس روم میں جاتا تھا تو فرشتے بچوں سے کہتے تھے بچوں
اللہ کا ولی آ گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو اس کو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو کیسے فرشتے نظر آ گئے تو میں کہوں گا اللہ نے دکھا دیے، سیدھا سا جواب ہے۔ کیا اللہ دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ دکھا سکتا۔ اگر آپ نے کتابیں دیکھ لیں تو کتابیں دیکھ لیں، صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں، پہلی حدیث نکالیں صحیح مسلم، پہلی حدیث کتاب الایمان، پہلی جلد نمبر 1، حدیث نمبر 1 اور کتاب الایمان۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا طلع علینا رجل، ایک بندہ طلوع ہوا، شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، فرماتے ہیں سفید اس کے کپڑے تھے اور کالے سے اس کے بال تھے۔ رجل انسان مرد آیا، سفید اس کے بال کپڑے تھے، کالے سے اس کے بال تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ کے اپنے زانو آپ کے نورانی زانو مبارک سے لگا دیے اور پوچھتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں بتائیے۔ آپ اس کو بتاتے جا رہے تھے اور وہ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے آپ بالکل سچ فرماتے ہیں، آپ بالکل سچ فرماتے ہیں، بالکل سچ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غور سے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب سائل تھا، سوال بھی خود کرتا تھا اور جب آپ جواب ارشاد فرماتے تھے تو تصدیق بھی خود کرتا تھا، یہ عجیب سائل تھا۔ فرمایا جانتے یہ کون تھا؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نہیں جانتا یہ کون تھا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھا رہے تھے، دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا ان کو، جی، اور اوروں نے بھی دیکھا، جی۔ سورہ مریم شریف نکالے، آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک پڑھے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت سڈول جوان قدآور بشر بنا کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو نوری مخلوق ہے۔ وہ قادر ہے نا، مٹی کا بھی انسان بنا دیتا ہے، نور کا بھی بنا دیتا ہے کہ نہیں بناتا؟ قادر جو ہوا تو قادر بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اگر نہیں بنا سکتا تو پھر بات اور ہے، نہیں بنا سکتا تو پھر جھگڑا کوئی نہیں ہے، جب بنا سکتا پھر جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ پتھروں سے پیدا کر دیتا ہے، پتھروں سے چمڑے کی گوشت والی ہڈی والی آنکھوں والی ٹانگوں والی اٹھیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جو سفید، وہ جو قد آور انسان خوبصورت آیا تو بی مریم نے اعوذ باللہ پڑھا، فرمایا بی مریم اعوذ باللہ کو پڑھتی ہو، انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ تو بی مریم نے اس فرشتے کو دیکھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، سب صحابہ دیکھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 63 اور ابو داؤد حدیث نمبر 4695، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، فرشتہ اس سے ملا اور اس سے پوچھا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ کہا میرے ایک دوست ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں، کوئی اور مقصد تو نہیں؟ کہا نہیں، بس محبت ہے اس کے ساتھ مجھے، اس وجہ سے زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کہ تو اپنے دوست سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے،